نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے، جو ہماری سیریز چل رہی تھی، یہ اس سے ذرا ہٹ کر ایک اور اہم موضوع ہے. یہ بڑا ہی خوبصورت عنوان اور اس مضمون کے اوپر اور اس موضوع پر ہم نے پچھلے گزشتہ چند سالوں کے اندر کبھی پہلے بات نہیں کی. تو یہ بالکل پہلی مرتبہ اس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اور وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی محبوب چچا، جن کو نگہبان رسالت بھی کہتے ہیں، جنہیں محافظ نبوت بھی کہتے ہیں، اور جنہیں محافظ اسلام بھی کہتے ہیں، جنہیں محسن نبوت بھی کہتے ہیں، جنہیں محسن اسلام بھی کہتے ہیں. میری مراد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ کا یوم ولادت تھا چند دن پہلے، تو میں نے چاہا کہ آج کی مناسبت سے، ان کے اس یوم ولادت کی مناسبت سے، ہم آپ کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کریں اور آپ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشوں کو لیں، اور ان کا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق تھا اس کو جاننے کی کوشش کریں. قرآن مجید کی جو سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے محبوب کیا ایسا نہیں تھا. یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا تھا. یہ وہ صورت مبارکہ ہے جب کچھ عرصہ وحی منقطع رہی. وحی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو براہ راست کوئی پیغام نہیں بھیجا، تو حضور اداس رہنے لگے، مغموم رہنے لگے. ادھر سے قریش وہ تانے دینے شروع ہو گئے تھے کہ بس وہ چند دن کی بات تھی، وہ چند آیتیں اس نے ہمیں سنائی، اور اب اس کا وہ رب پتہ نہیں کہاں گیا، وہ پیغام آنا بند ہو گیا، اور اس مختلف تانے دینا شروع ہو گئے. ان تانوں کے بعد جب چند وقفے کے بعد جب اللہ رب العزت نے جو پہلی صورت اور پہلی وحی نازل کی وہ سورہ الضحیٰ تھی، تو اللہ رب العزت نے اظہار محبت فرمایا اپنے محبوب سے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے روشن چہرے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، جب وہ چھا جاتی ہیں، وہ بکھر جاتی ہیں. اس مضمون کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے پھر آگے چل کے فرمایا کہ محبوب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا جب ایسا تھا تو پھر ایسا نہیں تھا؟ وہ جو چند چیزیں گنوائیں ان میں سے ایک یہ گنوائی، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. محبوب کیا ایسا نہیں تھا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، جگہ دی. یہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے الوہی انتظام کا ذکر فرما رہا ہے. یہ آقا علیہ السلام کا معاذ اللہ کمی نہیں بیان فرمائی کہ محبوب یہ کمی تھی تو ایسا ہوا، نہیں. فرمایا محبوب ہم نے الوہی انتظام آپ کے سارے معاملات کا پہلے سے فرما دیا تھا. اور وہ الوہی انتظام کیا تھا؟ وہ الوہی انتظام یہ تھا کہ، اور اس پر جملہ مفسرین متفق ہیں اس کے اوپر، کہ یہ آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام ہیں، وہ حضور کی پیدائش سے پہلے، ان کا 55 دن پہلے، 2 ماہ پہلے وصال ہو گیا تھا. آقا علیہ السلام کی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے سے پہلے تو حضرت عبداللہ وصال فرما گئے تھے. تو اس کے بعد آپ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام، آپ نے آقا علیہ السلام کی کفالت فرمائی. تو یہ الوہی انتظام تھا کہ حضرت عبد المطلب موجود تھے حضور کی کفالت کے لیے. تو وہ جو والد نہ ہونے کا ایک تھا
کہ والد نہیں ہے، سر پر سایہ نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب ایسا تو تھا ہی نہیں، ہم نے اپنی جانب سے الوہی انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ اب 6 سال کی عمر میں والدہ نے وصال فرمایا تو حضرت ابو عبد المطلب وہ خود سرپرستی اور کفالت کے لیے موجود تھے، تو انہوں نے کفالت کر لی۔ تو یہ بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ محبوب علم یجد کا یتیمن، ایک ایک سایہ تیرے سر سے اترتا چلا گیا، ہماری جانب سے اس کا انتظام پہلے سے موجود تھا۔ حضرت عبد المطلب موجود تھے، جب حضرت عبد المطلب 7 اور 8 سال کی عمر میں وصال فرمانے لگے، وہ بیمار ہوئے، تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع فرمایا اور اپنی روحانی نگاہ سے دیکھا۔ جب ان کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت حضرت ابو طالب کے دل میں فرمائی، تو فرمایا ابو طالب یہاں آؤ، میں یہ جو اپنا در یتیم اور اپنا لال ہے وہ صرف آپ ہی کو عطا کرنا چاہتا۔ تو حضرت آمنہ کے وصال کے بعد حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد پھر 42 برس تک جو شخصیت آقا علیہ السلام کی سرپرست رہی، حضور کی محافظ رہی، حضور کی نگہبانی کرتی رہی، حضور کا دفاع کرتی رہی، حضور کی حفاظت کرتی رہی، اس ہستی اور اس شخصیت کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ بڑی عظیم المرتبت شخصیت، بڑی عظیم المرتبت۔ میں نے کہا کہ آج ہم ان کا جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، محبت کا، اس کو آج بیان کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ کے حوالے سے جو گرد پھیلائی جاتی ہے اور جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کیے جاتے ہیں، آخر میں کچھ اس کے اوپر بھی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ علم یجد کا یتیمن فآوا کی تفسیر کے اندر سب نے لکھا کہ حضرت ابو طالب ہی اس سے مراد ہیں، اس سے مراد عبد المطلب ہیں، کہ انہوں نے حضور کی والد گرامی کے بعد آپ کی کفالت فرمائی۔ اب میں پھر وہی بات کہ الوہی انتظام کیسا تھا؟ الوہی انتظام اس لیے تھا کہ حضرت عبد المطلب کے تو 10 بیٹے تھے، تو ایسا کیوں تھا کہ حضرت ابو طالب کو ہی دیا گیا؟ حضرت ابو طالب کو ہی دیا گیا، اس کی بہت ساری دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، یعنی دونوں براہ راست سگے بھائی تھے۔ باقی والد ہونے کے اعتبار سے تو بھائی تھے حضرت عبد المطلب کے رشتے سے، لیکن ان کی والدہ مختلف تھی۔ یہاں رشتہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں ایک ہی والدہ میں سے بھی تھے۔ اور پھر آگے جس کا ہم ذکر کریں گے کہ جو کام حضرت ابو طالب نے کیا وہ کسی دوسرے کے پھر نصیب میں نہیں آیا، تو یہ بھی ایک الوہی انتظام تھا کہ حضرت ابو طالب کا انتخاب اللہ رب العزت نے پہلے سے فرما دیا تھا، کیونکہ میرے محبوب کو یہ راستے میں دشواریاں آنی ہیں، یہ مشکلات آنی ہیں، تو اس کا انتظام پہلے سے کر دیا کہ ان کی کفالت بھی حضرت ابو طالب کے ذمہ کر دی۔ اب میں مختصر آپ کا تعارف عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کا نام اپنے دادا جان کے نام پر عبد مناف تھا، اصل نام آپ کا عبد مناف ہے، اور آپ کے سب سے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو طالب ہے، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ۔ اور یہ عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ نسبتیں کیسی جمع ہو رہی ہیں، والدہ کا نام بھی فاطمہ، زوجہ کا نام بھی فاطمہ، اور بہو کا نام بھی فاطمہ، بہو کا نام بھی فاطمہ۔ یہ 3 نسبتیں، یہ سیدہ کائنات کے جب ناموں کا ہم نے ذکر کیا تھا یہ چند جمعہ پہلے، تو ان نشستوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ لفظ فاطمہ کا معنی ہی یہی ہے کہ جس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، تو حضرت ابو طالب کو تو اللہ رب العزت نے ہر طرف سے فاطمہ کی نسبت عطا کر دی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمر بن عائد مخزومی، یہ آپ کی والدہ ہیں، اور آپ اپنے اجداد کی طرح، اپنے دادا جان کی طرح، اپنے والد کی طرح دین ابراہیمی پر تھے۔ یہاں ایک بات میں پیشگی عرض کر رہا ہوں کہ کتب احادیث اور کتب تاریخ میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی، ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت ابو طالب نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ یہ بات یہاں پہ ذہن نشین کر لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، آگے چل کر اس پہ بات کریں گے کہ حضرت ابو طالب نے کبھی بت پرستی کی ہو، یہ ایک بھی روایت موجود نہیں۔ دین ابراہیمی پر تھے، جس کو دور فطرت کہا جاتا ہے، کہ وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور کیونکہ اس سارے عرصے کے اندر نبی نہیں تھا تو وہ جتنی
تعلیمات شریعت ابراہیمی کی موجود تھی ان پر عمل پیرا رہتے تھے۔ اور اگلی مزے کی بات آپ کو عرض کروں کہ حضرت ابو طالب اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کی طرح انہوں نے بھی دین اسلام اور آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے کئی سال پہلے آپ نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا ہے، یعنی آپ نے شراب نوشی بھی نہیں کی۔ آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا کیسا انتظام ہے کہ حضور کے والدین کوئی ایک بھی بغیر نکاح کے نہیں، اس کو کہتے ہیں الوہی انتظام۔ ان میں سے کسی کا حرام کا تعلق نہیں، کوئی ان میں بت پرست نہیں۔ ادھر سیدہ حلیمہ جو آپ کی دائیاں ہیں، دودھ پلانے والی ہیں، ان کے بھی اوپر ان کا بھی رشتہ حرام کا نہیں، اور وہ بھی بت پرست نہیں، کیونکہ حضور کو دودھ پلانا تھا۔ اور جنہوں نے حضور کی کفالت کرنی تھی ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ نہ بت پرست تھے نہ شراب نوشی کبھی کی تھی۔ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے جانشین تھے، مکہ کے اور قریش کے سرداروں میں سے تھے، یہ آپ کو سرداری نصیب تھی۔ اور آپ کا جو منصب تھا وہ سقایت الحجاج کا تھا، یعنی آپ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری وہ آپ پر تھی، یعنی متولی کعبہ میں سے تھے، متولی حرم میں سے تھے، خدمت گزاروں میں سے تھے۔ یہ عظیم آپ کی خدمات ہیں۔ اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ تاجر تھے، خود تجارت فرمایا کرتے تھے عطر وغیرہ کی، اور آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی اولاد میں آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد جن کا میں نے ذکر کیا، اور حضرت فاطمہ، اب یہ میں جو چند باتیں یہاں پہ رک رک کے عرض کر رہا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھتے چلے جائیں، میں نے اینڈ میں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ وہ شخصیت ہیں، حضور کی چچی، ایک تو آقا علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں، اور جن حضرات کو موقع ملے، مجھے یہ اللہ رب العزت نے موقع دیا کہ جنت البقیع میں آپ کی قبر انور کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام خود ان کی قبر انور میں نہ صرف اترے بلکہ اس میں تشریف فرما ہوئے، لیٹ گئے حضور، اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری ماں فاطمہ کی قبر ہے۔ اس کو بھی اب آپ سائڈ پہ رکھتے چلے جائیں کہ زوجہ بھی مؤمن ہے، مسلمان ہے۔ پھر آپ کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت طالب، ایک طالب ہیں، پھر حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں جن کا نام حضرت جعفر طیار ہے، اور مولا علی کرم اللہ ذو الکریم ہے، اور اسی طرح بیٹیوں میں حضرت ام ہانی ہیں، وہ بھی مؤمنہ تھیں۔ میں اس پر بھی آگے چل کے بات کروں گا کہ آپ کی اولاد میں سے کتنے لوگوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو طالب کا آپ ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان کا سفر کیسا شروع ہوا۔ حضور کی عمر مبارک 7 سال تھی تو حضرت عبد المطلب وہ مریض ہوئے، انہوں نے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان میں سے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا، اور ان کو فرمایا کہ میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ جو بچہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ یہ تمہارے بھائی کا بیٹا تو ہے ہی، لیکن یہ بڑی شان اور منزلت والا بچہ ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تم نے اس کی۔ گویا حضرت ابو طالب کی اپنی عمر 42 برس ہے، آقا علیہ السلام کی پیدائش سے 35 برس پہلے آپ کی پیدائش ہے۔ 42 برس کی عمر میں وہ اپنے بابا جان حضرت عبد المطلب سے یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ان کو دیا جا رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ جو روایات ملتی ہیں، کیونکہ میں میلاد شریف میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کو بھی خود آگاہی بھی تھی، اور بہت سارے یہود اور عیسائی نصرانی علماء نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں کاملاً پائی جاتی ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے حضرت عبداللہ کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے، تو ایک یہودی عالم نے صرف آپ کی ناک دینی مبارک کو دیکھا تو وہ کہنے لگ پڑا کہ ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں نبی آخر الزمان کی، وہ یقیناً آپ ہی کی پشت میں سے پیدا ہونے والے ہیں، آپ ان کے دادا جان ہیں۔ پھر حبشہ میں تشریف لے گئے تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا، پاس بلا کر بٹھا کر دیر تک گفتگو کرتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ واللہ ہم نے جتنی نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری آپ کے اندر پوری پائی جاتی ہیں، وہ جو نبی آخر الزمان جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے آپ اس کے دادا جان ہیں۔ یعنی حضرت عبد المطلب پوری طرح اس سے آگاہ تھے کہ یہ جو بچہ میرے پاس ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ کون بیٹا ہے۔ تو آپ نے اسی حیثیت کے ساتھ
آقا علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کو سونپا کفالت کے لیے اور یہ وصیت فرمائی کہ بیٹے یہ بچہ عام نہیں ہے. گویا حضرت ابو طالب کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ میرا بھتیجا نبی ہے جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 7 برس تھی اور آقا علیہ السلام پر ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وحی نازل نہیں ہوئی تھی. وہ اس وقت جانتے تھے کہ یہ آقا علیہ السلام، یہ میرا بیٹا محمد، یہ میرا بھتیجا محمد، یہ اللہ کا نبی ہونے والا ہے. اس کو اللہ رب العزت بڑی شان اور قدر و منزلت عطا کرنے والا ہے. پھر اسی طرح آپ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک بعض روایات میں 12 بعض میں 14 برس تھی تو آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر آپ شام لے گئے. اس سے پہلے میں ایک اور بات آتی ہوں کہ شام کیوں لے کر کے گئے. حضرت ابو طالب کا حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا، محبت کا، کہ آپ اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے رکھتے تھے اور سب سے زیادہ حضور پر خرچ فرمایا کرتے تھے. ان کو پہلے کھلاتے، ان کو پہلے کپڑے پہناتے، اچھے کپڑے حضور کے لیے پیش کرتے. عالم یہ تھا کہ جب دسترخوان پر کھانا لگ جاتا، بچے بیٹھ جاتے، اپنے سگے بیٹے اولاد اپنی بیٹھ جاتی، کسی کو بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے دیتے. اگر آقا علیہ السلام موجود نہ ہوتے کہتے رک جاؤ، میرے بیٹے محمد کو آنے دو. جب تک وہ آ کے اس دسترخوان سے نوالا نہیں لیتا، کوئی شخص ان سے پہلے اس دسترخوان سے نوالا نہیں لے گا. حضور کا ادب بھی تھا، حضور کی محبت کا عالم یہ تھا. پھر محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جس لمحے حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو کفالت میں دیا تو آقا علیہ السلام کو کبھی انہوں نے خود سے جدا ہی نہیں کیا، کبھی جدا نہیں کیا، ہر وقت حضور کے ساتھ چمٹے ہوئے رہتے تھے. اب آپ تصور کریں کہ کیا عالم ہے. آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان اس شخص کا قابل قبول ہے جو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہو، جو عقیدے میں حضور کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو سوچئے ان کا عالم کیا ہوگا جو اپنے جسم کو حضور کے ساتھ سے جدا نہیں کرتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی. جہاں جاتے حضور کو ساتھ لے کر کے جاتے. رات سونے کا معاملہ آتا، اپنے بستر پر حضور کو سلاتے تھے. حضرت مولا علی کے بستر پر حضور کو سلاتے تھے اور ان کا بستر تبدیل فرما دیتے تھے اور ساری رات پہرا دیتے، جاگ کر دیکھتے رہتے کہ میرے بھتیجے محمد کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی آ کر اس کو تکلیف نہ پہنچا دے. اتنی زیادہ نگرانی فرماتے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ کون ہے. پھر جب شام کے سفر میں گئے، اور شام کے سفر میں بھی اس لیے ساتھ لے کر کے گئے کہ آپ پیچھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے کہ نہ معلوم میں کتنا عرصے کا سفر ہو اور میں پیچھے چھوڑ جاؤں تو ذہن وہاں پر رہے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھوں گا. تو شام کے سفر پر تھے تو وہاں پھر وہ معروف واقعہ پیش آیا کہ آپ نے دیکھا کہ رستے میں بادل حضور پر سایہ کیے ہوئے، جہاں سے گزرتے ہیں وہ درخت جھک کر حضور کو سلام کرتے ہیں، پتھر حضور کو سلام کر رہے ہیں. اس انداز اور اس عالم کے اندر جب پہنچے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ راہب نے پوچھا، وہاں بلا لیا. وہ طویل واقعہ، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، مختصر عرض کر رہا ہوں. اس نے بلا کر سوال کیے چند. اس نے کہا کہ بتائیے یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے سچ بتائیے یہ بچہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، مجھے سچ بتائیے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، اس کے والد فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، یہ اصل بات ہے، یہ ایک نشانی پوری ہوگی. یہ سننے کے بعد اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اگر میں آپ سے عرض کروں تو آپ اپنے بھتیجے کی قمیض اٹھا سکتے ہیں، میں دوسری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. پھر اس نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان جو مہر نبوت تھی موجود تھی. وہ مہر نبوت دیکھ کر پھر اس نے تصدیق کی اور اس نے کہا اے ابو طالب، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہود وہ اس بچے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں. اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، تفصیلاً موجود ہے، کہ جب یہ کنورسیشن ابھی چل رہی تھی تو باہر کچھ یہودی گھوڑے سوار آ گئے. انہوں نے آ کے بحیرہ راہب سے کہا کہ یہاں پر کوئی مکہ اور کا کوئی قافلہ، قریش کا قافلہ آ کر رکا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں، بلکہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر کوئی نہیں رکا. انہوں نے کہا یہ جو لوگ، انہوں نے کہا پتہ نہیں، خبر نہیں کہاں سے، یمن سے آئے ہیں کہ کہاں سے آئے. انہوں نے ان کو ٹال کے ان کو بھیج دیا. انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری خبروں کے مطابق، ہماری کتاب کے مطابق یہ وہ دن اور وقت ہے کہ قریش کے ایک قافلے کو یہاں آج پڑاؤ کرنا چاہیے اور وہ نبی آخر الزماں وہ اس قافلے کے اندر یہاں موجود ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام کا تو اتنا تذکرہ تھا ان کتابوں کے اندر.
تو انہوں نے ان کو ٹال کر بھیج دیا. تو انہوں نے پھر حضرت ابو طالب کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا یہ یہود ان کی تلاش کے اندر ہے, یہ ان کو نقصان پہنچا دیں گے, نقصان پہنچا دیں گے, آپ جلد از جلد اپنے بیٹے کو واپس لے جائیں. تو حضرت ابو طالب نے پھر واپسی کا سفر کیا اور آقا علیہ السلام کو لے کر کے واپس آ گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں آ کے کہ آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا. تو آقا علیہ السلام کا خطبہ نکاح پڑھنے والے بھی حضرت ابو طالب تھے, اور حضور کا حق مہر وہ بھی حضرت ابو طالب نے عطا کیا, اپنے پیسوں سے عطا کیا. یہ ساری نشانیاں مجھے بتائیے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کی تھیں یا نہیں. اور یہاں میں اب ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں, اب میں اپنے کلائمیکس کی طرف ہم جا رہے ہیں. بتائیے کہ یہ سارے معاملات حضرت ابو طالب وہ اپنا بھتیجا سمجھ کر رہے تھے یا نبی محمد کا سمجھ کر رہے تھے؟ بتائیے کیا سمجھ کر رہے تھے؟ نبی محمد سمجھ کر اتنا پروٹوکول دے رہے تھے. بھتیجا ہوتا تو بھتیجے کے ساتھ اتنا رویہ نہیں رکھا جاتا کہ سگے بیٹے سے بڑھ کر تعلق رکھا جائے اور اس کی کفالت کی جائے اور اس کی نگرانی کے لیے اسپیشل پروٹوکولز اپنائے جائیں. نہیں, ان کو اپنے والد سے بھی پتہ چل گیا, ان کو بحیرہ راہب سے بھی پتہ چل چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب نے ایک روز, 7واں روز تھا یا دوسرا تیسرا روز تھا, حضور مولا کائنات کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اے علی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سچ بولا, انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی محمد کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں یہ وہ کر رہا, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بھائی کے دین پر ایمان لا چکے ہو؟ تو حضور مولا کائنات نے کہا ہاں میں اپنے بھائی, اور حضور مولا کائنات کی عمر مبارک 11 برس ہے, 11 برس عمر مبارک. انہوں نے کہا ہاں میں اپنے بھائی محمد کے دین پر ایمان لا چکا ہوں. انہوں نے کہا اے علی اب یاد رکھنا آج کے وقت سے لے کر جب تک تمہارا سانس باقی ہے اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا اور ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے معمول رہنا. اب بتائیے جو شخص مؤمن نہ ہو اور حضور کو نبی نہ سمجھتا ہو کیا وہ ایسا کرے گا, بیٹے کو ایسی وصیت کرے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ حضور کو نبی سمجھتے تھے تو یہ سارے اعمال کر رہے تھے. اب وہ وقت اور دور شروع ہوا تکالیف کا, مصائب کا, کہ حضور کی مخالفت شروع ہوئی. سرداران قریش حضرت ابو طالب کو سردار جانتے تھے, تو سردار جانتے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, اس سے ملاقات کریں اور اس کو بتائیں, اس کو پیشکش کریں یہ کیا چاہتا ہے. تو حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام سے عرض کی, انہوں نے فرمایا کہ بھتیجے یہ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھو اگر اس کو دولت چاہیے ہم دولت دیتے ہیں, ہم اس کا سب سے خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ اس کی شادی کرتی ہیں, لیکن یہ جو باتیں کرتا ہے اس کو کہیں کہ یہ باتیں کرنا بند کر دے, یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ ہے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری عمر 75 برس ہے, مجھ بوڑھے کو کیوں اس وقت پریشان کرتے ہو. انہوں نے سیدھا جا کے قریش کو کہا کہ میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے جان لو جب تک میں زندہ ہوں تم میں سے کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ کام کرتے کرتے اب حضرت ابو طالب کفیل ہونے کی وجہ سے اور سردار ہونے کی وجہ سے مکہ کا, میں اب اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ بڑی تفصیلی پھر بات ہو جائے گی, ایک سٹرکچر بنا ہوا تھا, سرداروں کی ایک کابینہ بنی ہوئی تھی. ان میں سے یہ طے پاتا تھا کہ اگر کوئی سردار ان کے جو چلتا ہوا دین ہے اس سے پھر جائے گا تو اس کو وہ اس کابینہ سے خارج کر دیں گے اور اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا, اس کا خون مباح ہو جائے گا, اس کا خون مباح ہو جائے گا. حضرت ابو طالب اس وجہ سے اپنا ایمان ظاہر نہیں تھے فرماتے. اگر میں نے کہہ دیا تو یہ کہیں گے کہ تم تو ہمارے دین سے نکل گئے, نہ تمہاری سرداری باقی ہے نہ تم ہماری کابینہ کا حصہ ہو, تمہارا خون بھی ہمارے لیے جائز ہے, تمہارے بھتیجے کا خون بھی ہمارے لیے جائز ہے. آقا علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت ابو طالب نے اتنا بڑا الزام اپنے سر لیا کہ آج تک بحث ہو رہی ہے کہ شاید وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے. انہوں نے یہ الزام برداشت کر لیا لیکن آقا علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر یہ الزام لینا انہوں نے قبول کر لیا, لیکن آقا علیہ السلام کی حفاظت پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی.
اب اگلی بار جب یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، تکالیف کا بڑھتا چلا گیا، تو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 50 برس ہوئی، 10 نبوی کے اندر، بلکہ اس سے پہلے 47 برس تھی، 7 نبوی کے اندر، پھر وہ وقت آیا کہ جب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور وہ سارے بنو ہاشم جو ان کے حامی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آقا علیہ السلام وہ کس گھاٹی میں جا کر ٹھہرے تھے، وہ کس وادی میں جا کر ٹھہرے تھے، کس کے گھر میں پناہ گزین ہوئے؟ اس واقعہ کو کہا ہی یہی جاتا ہے کہ شیب ابی طالب، حضرت ابو طالب 80 برس کی عمر ہے، 80 برس کی، اس بڑھاپے کے اندر بھی آقا علیہ السلام کے اوپر جان ساری کا عالم یہ ہے کہ حضور کے اوپر جان بھی دے رہے ہیں، اور سارے مکہ اور قریش کی دشمنی بھی مول لے لی ہے، کھانا پینا بند کر دیا ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سوشل بائیکاٹ ہو چکا ہے مکمل طور پر، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی گفتگو ہے۔ اگر وہ حضور پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو کہتے بھتیجے محمد جا، میں اس عمر کے اندر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنے دین، اپنے رب، اپنے خدا کے ساتھ جا، تو جانے اور تیرا رب جانے، میں اپنی اس عمر کے اندر یہ اتنی تکالیف کیوں برداشت کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، اپنی سانس، اپنی زندگی کے آخری سانس تک حضور کی حفاظت کرتے رہے، اسی شیب ابی طالب کی انہوں نے اسی مقاطعہ کی، اسی سوشل بائیکاٹ کی جملہ سختیاں برداشت کی، اور آج میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں، اتنی سختیاں برداشت کی کہ تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر آقا علیہ السلام کی ناموس، حضور کی نبوت، حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس پر سب سے پہلے جان دینے والی ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وہ پہلے شخص جو حضور کی نبوت، حضور کی رسالت کا پہرا دے رہے تھے۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے، ہم نے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، ہم نے حضور کی ذات پر پہرا دینا ہے، حضور کی عظمت پر پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے پیچھے جانا ہوگا اور یہ طریقہ سیکھنا ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، اور ماننا ہوگا کہ ان آقا علیہ السلام کو وہ نبی جانتے تھے، وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے، مشرک تو وہ پہلے ہی نہیں تھے، لیکن حضور اپنے بھتیجے محمد کو نبی جان کر 42 سال آقا علیہ السلام کی کفالت کی، اور یہ کفالت، حفاظت، محافظت کرتے کرتے تکالیف برداشت کی، اور انہی تکالیف کے اندر اپنی جان اپنے مولا کے حضور پیش کر دی، اس الزام کے ساتھ کہ لوگ یہ کہتے رہے کہ شاید ابو طالب مؤمن نہ تھا، لیکن یہ گوارا کر لیا، لیکن آقا علیہ السلام کی حفاظت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کیا۔ یہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی اولاد ساری کی ساری آقا علیہ السلام کی صحابی کہلاتی ہے۔ مولا علی صحابی، حضرت عقیل صحابی، حضرت جعفر صحابی، یہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ دین پر سب سے زیادہ قربانیاں حضرت ابو طالب کے خانوادے نے دی ہیں۔ مولا علی نے جان دی، مولا علی کے دونوں صاحبزادوں نے جان دی، ان صاحبزادوں کی ساری اولاد، ایک بھی فرد ان میں سے جن کو ہم ائمہ اہل بیت کہتے ہیں وہ طبعی موت فوت نہیں ہوئے، ان کو یا زہر دیا گیا یا شہید کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کے دادا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسے وہ شہید ہوئے اس سوشل بائیکاٹ کے اندر کہ وہ سختیاں برداشت کرتے کرتے اتنے بڑھاپے کے اندر انہوں نے اپنی جان دی آقا علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر، اور پھر انہوں نے کیا خوبصورت ان کے اشعار کتب تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی، مکہ پر قحط سالی تھی، دھوپ تھی ہر طرف اور سخت چٹیل پہاڑ تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ اب کیا کرے۔ حضرت ابو طالب گھر گئے، آقا علیہ السلام ابھی بچے تھے، حضور کو اٹھا کر لائے، کعبے کے ساتھ ٹیک لگائی حضور کی پشت مبارک، اور اوپر آسمان کی طرف انگلی کر کے شعر پڑھنا شروع کیے کہ اے خوبصورت یتیم چہرے والے، اے باری تعالیٰ اس خوبصورت چہرے کے صدقے سے تو ہم پر اپنا فضل فرما اور ہم پر اپنی بارش نازل فرما۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جس کے صدقے سے ہم پر بارش برسائی جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اس حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دعا کو حضور کے وسیلے سے قبول فرمایا، مکہ کی قحط سالی کو دور فرمایا اور آسمان سے چھم چھم بارش برسنا شروع ہوئی۔ وہ حضور کو حق جانتے تھے،
وہ حضور کو اللہ کا نبی اس وقت جانتے تھے جب ابھی حضور پر اللہ کی جانب سے وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، اس وجہ سے انہیں محسن اسلام، محسن انسانیت، محسن نبوت، محافظ اسلام اور محافظ نبوت و رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان کی طرح آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت اور الفت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔